السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں پروفیسر محمد رئیس، اور آج کے اس مختصر سے ویڈیو لیکچر میں ہم اسی سلسلے کو جو اصطلاحات شعری کے عنوان سے ہم نے جاری رکھا ہوا ہے اس کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور اس میں آج ایک اور نئی صنعت جسے ہم صنعت تلمیح کہتے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان اصطلاحات شعری کے مطالعہ کرنے کا فائدہ یہ کہ آپ اشعار کی بہتر انداز سے تفہیم کر سکتے ہیں، ان کی تشریحات آپ اچھے انداز سے کر سکتے ہیں، اور در حقیقت آپ شاعری سے اصل معنوں میں لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگلی سلائیڈ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کی طرف سرسری نگاہ ڈالنا۔ یہ تو اس کے لغوی معنی ہوئے۔ کسی شعر میں کوئی ایسا لفظ یا مرکب استعمال کرنا جو کسی تاریخی، مذہبی یا معاشرتی واقعے یا کہانی کی طرف اشارہ کرے تلمیح کہلاتا ہے۔ یعنی اگر شاعر کوئی ایسا لفظ یا مرکب، یعنی دو یا دو سے زائد الفاظ کے مرکب کوئی ترکیب استعمال کرتا ہے جس سے وہ کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، کسی مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، کسی معاشرتی سانحہ واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، قرآن کریم کے کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، کسی حدیث کی جانب جو ہے وہ اس کا اشارہ ہے، تو یہ تلمیح کہلاتی ہے۔ اب تلمیح کو سمجھنے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ اگر قاری یعنی پڑھنے والا اس تلمیح کے پس منظر میں موجود واقعے یا کہانی سے واقف نہیں ہے تو شعر کا مفہوم بھی اس پر واضح نہیں ہوگا۔ تلمیح کے استعمال سے شاعر کا مقصد صرف تاریخی واقعے کو بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مدد سے کسی اور معنی کی وضاحت بھی مطلوب ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دو اہم باتیں سامنے آئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس تلمیح کے پس منظر میں جو واقعہ موجود ہیں، جو واقعات کا ایک سلسلہ ہے، اگر وہ ہمارے علم میں نہیں ہے اسے ہم سمجھ نہیں سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ شاعر کا مطلب صرف اس واقعے کو بیان کرنا نہیں ہوتا، اس کی طرف اشارہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے، وہ واقعہ جس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس حوالے سے وہ اس واقعے کو تلمیح کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ تلمیحات کے حوالے سے اقبال اور غالب کا کلام منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ اب چند آپ تلمیحات ملاحظہ کیجئے۔ ایسی بہت لمبی فہرست ہے، اس پر کتب بھی شائع ہوئی ہیں جس میں مختلف تلمیحات کو اکٹھا کیا گیا ہے، ان کا پس منظر بھی دیا گیا ہے۔ اب ایک تلمیح ہے آتش نمرود۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے نمرود کو توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، تو وہ نمرود ان کی جان کا دشمن ہو گیا، اور پھر ایک الاؤ آگ کا روشن کیا گیا، اور یہ چوائس دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اگر وہ اپنے خیالات سے جو توحید پر مبنی تھے، جو ان کی رسالت کا فرض منصبی تھا، اگر وہ اس سے انحراف کرتے ہیں، ان سے رجوع کرتے ہیں، اگر وہ ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ان کی جان بچ جائے گی، ورنہ انہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہاں پر عقل تو یہی کہتی ہے کہ آگ جلا دے گی، لیکن عشق یہ کہتا ہے کہ رب کے لیے جان دینا، جب اس کے لیے ہے، سب کچھ اس کا ہے، تو وہی جانے کہ زندگی دینی ہے یا موت دینی ہے، امتحان لینا ہے، کب کامران کرنا ہے، کب انتظار کرانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ میں چھلانگ لگا دی، اور پھر وہ آگ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ ایک چمن میں، ایک گلستان میں تبدیل ہو گئی۔ تو تب سے یہ آتش نمرود کی جو تلمیح ہے یہ استعمال کی جاتی ہے جب کسی کے ظلم کا سامنا کرنا ہو اور انسان اپنے سچائی کے لحاظ سے ثابت قدم ہو، ظلم کا مقابلہ کر رہا ہو، اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں۔ ابن مریم آپ نے پڑھا بھی ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اور وہ اللہ کے حکم سے بینا ہو جاتے، کوڑی اور دوسرے بیمار آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور اللہ کے حکم سے وہ آپ کے لمس سے، آپ کے چھونے سے، آپ کی دعاؤں سے شفا یاب ہو جاتے۔
تو تب سے ابن مریم کو ہم اصطلاحاً استعمال کرتے ہیں یا تلمی کے طور پر استعمال کرتے ہیں کسی ایسے شخص کے لیے جو کسی کا مددگار ہو، جو کسی کا مسیحا ثابت ہو۔ اس طرح سے طوفان نوح آپ کے علم میں ہوگا، قرآن کریم میں بیان کیا گیا، بلکہ بہت سارے جو مذاہب ہیں اس میں کسی نہ کسی حوالے سے اس سیلاب کا، اس طوفان کا ذکر ہے۔ تو طوفان نوح آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے جب 1000 برس تک تبلیغ کی، پھر بھی ان کی قوم راہ راست پر نہیں آئی، تو پھر جیسا کہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا جاتا ہے اور جب اللہ کی طرف سے دی گئی ڈھیل ختم ہوتی ہے تو پھر انسان کا کیا دھرا اس کے سامنے آتا ہے اور پھر اسے اپنے کیے دھرے کے نتائج کو بھگتنا بھی پڑتا ہے۔ تو پھر وہ طوفان آیا اور پھر سارا کی ساری دنیا جو تھی، سارا کا سارا عالم جو تھا وہ اس میں ڈوب گیا۔ اس طرح سے لہن داؤدی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا لہن، ان کی آواز بہت مترنم تھی۔ جب آپ ذکر الہی کرتے تو پہاڑ بھی جھومتے، اللہ کا ذکر ادا کرتے۔ اسی طریقے سے پرندے بھی جو ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو خوبصورت آواز کے لیے لہن داؤدی استعمال کرتے ہیں۔ عصائے موسیٰ، آپ نے فرعون کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ پڑھا ہے قرآن کریم میں کہ آپ نے اپنے عصا سے ان جادوگروں کا بھی مقابلہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سے آپ کا یہ عصا ہی تھا جس کی ایک ضرب سے کئی چشمے پھوٹ پڑے۔ تو عصائے موسیٰ یہ بھی ظلم کے مقابلے میں اگر کوئی شخص حق پر قائم رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آب حیات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کہانیوں میں، داستانوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے، ایک شہزادہ ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کسی نے اس کے سامنے ذکر کیا کہ ایک ایسا آب حیات، ایک ایسا پانی موجود ہے جسے پینے کے بعد انسان ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور پھر وہ اس کی تلاش میں نکلتا ہے، بہت ساری مشکلات سے گزرتا ہے، اور پھر وہ آخر کار وہ اس آب حیات تک پہنچ جاتا ہے۔ اب بظاہر تو یہ ایک سیدھا سا واقعہ، ایک کہانی ہے، لیکن اصل میں اس میں جو اس کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی تم لوگوں کے ذہنوں میں رہو، ان کی یادوں میں رہو، ان کی دعاؤں میں رہو، تو پھر ان کے لیے کچھ کر جاؤ، انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنا لو، خلق خدا کے کام آؤ، تو پھر کسی آب حیات کی ضرورت تمہیں نہیں ہوگی۔ تم ان کی کتابوں میں، ان کی دعاؤں میں اور ان کے ذہنوں میں، ان کے حافظے میں ہمیشہ تر و تازہ رہو گے۔ یہ آب حیات کا پس منظر ہے۔ اب اس حوالے سے دیکھیے، دو ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، دو اشعار موجود ہیں۔ اس میں جو تلمی استعمال کی گئی ہے اسے میں نے سرخ رنگ سے نمایاں کر دیا ہے۔ تو یہ اشعار ملاحظہ کیجیے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ دوسرا شعر ملاحظہ کیجیے۔ طوفان نوح نے تو ڈبوئی زمیں فقط، میں ننگے خلق ساری خدائی ڈبو گیا۔ تو امید ہے عزیز طلبہ و طالبات کہ آج کے اس لیکچر سے آپ نے صنعت تلمی کے حوالے سے سیکھا ہوگا، اور اشعار کی تفہیم میں اور اس کے ساتھ ساتھ امتحانی سوالات اور اشعار کی تشریحات میں آپ کو اس سے مدد ملے گی۔ یہاں پر اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔